غلام کو بندگان عالی نے یاد فرمایا تھا، غلام حاضر ہے۔ بخت خاں، ہم نے سنا ہے کہ مجاہدوں میں کچھ بے چینی پائی جاتی ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ غلام اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی کیا مجال کہ حرف شکایت زباں پر لا سکے، لیکن صاف صاف بتائیے بخت خاں، مجاہدوں کو کس قسم کی شکایت ہے؟ شکایت تو شاید کسی کو نہیں ہے ملکہ عالیہ، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے مجاہدین میں بددلی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ گستاخ امام، جہاں بخشی ہو تو غلام عرض کرے۔ ہم لوگ یہاں کھیل تماشوں کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں، ہم یہاں جہاد کے لیے آئے ہیں، اور جہاد کاغذ کی تلواروں سے نہیں ہو سکتا۔ نہ ہمارے سپاہی نہتے ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی فوج جس کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہ ہو، وہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کر سکتی ہے؟ اور دوسری شکایت یہ ہے عالم پناہ کہ مجاہدوں کو کئی دن تک رسد بھی نہیں پہنچتی۔ مامو خان، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ مامو خان جواب دیجیے۔ ملکہ عالیہ، غلام پہلے بھی عرض کر چکا ہے اور پھر عرض کرتا ہے کہ خزانہ عامرہ پر بہت بار پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلحہ کی بھی اتنی فراوانی نہیں ہے کہ ہر مطالبے کو ہر وقت پورا کیا جا سکے۔ مجاہدین سر سے کفن باندھ کر یہاں ایک خاص مقصد سے جمع ہوئے ہیں مامو خان۔ اس مقصد مقدس میں ہم ان کی ہر اعانت کا وعدہ کر چکے ہیں، اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے خزانہ اور اسلحہ تو کیا، ہم اپنے جسم و جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ عالی جا، غلام نے جو کچھ عرض کیا بندگان عالی کی خیرخواہی میں عرض کیا ہے۔ مامو خان، یہ نہ بھولو کہ تمہارا کام صرف بخت خان اور دوسرے مجاہدوں کے منصوبوں کی تکمیل میں مدد دینا ہے۔ یاد رکھو، آج کے بعد اگر مجاہدوں کو کوئی بھی شکایت پیدا ہوئی تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی، اور اس کے لیے تم براہ راست ہمارے سامنے جواب دہ ہوگے۔ پھر حضور نے کیا سوچا ہے؟ ان لوگوں کا کچھ تو علاج ہونا چاہیے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب سے یہ لوگ لکھنؤ آئے ہیں ہر چیز کا نقشہ بدل گیا ہے۔ خاص طور سے بخت خاں اور احمد اللہ شاہ تو ملکہ عالیہ کی ناک کا بال بن گئے ہیں۔ دربار میں سب کچھ انہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ارے صاحب، یہ کمبخت خاں تو دلی والوں کا بھی بیڑا غرق کر چکا ہے۔ دشمنوں کے کان بہرے، یہاں نہ جانے کیا کرے گا۔ حضور، میرے دل کو تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ کچھ ایسا چکر چلا دیجئے حضور، ایسا چکر چلا دیجئے کہ یہ کمبخت خاں چکرا کر رہ جائے۔ ٹھیک کہتے ہو، لیکن چکر ایسا چلنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ واہ واہ واہ، کیا بات کی ہے حضور نے! لاٹھی بھی مر جائے اور سانپ بھی نہ ٹوٹے۔ ارے لاٹھی نہیں، سانپ۔ ارے کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی بات ہے، لاٹھی مرے یا سانپ مرے۔ اور حضور چاہیں تو لاٹھی اور سانپ دونوں مر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور، اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی حضور، سانپ کو مارنے اور لاٹھی کو بچانے کی ترکیب۔ سنو سنو، ارشاد حضور۔ عطا ہو حضور والا۔ اس نقشے کے مطابق پیش قدمی کی کامیابی یقینی ہے۔ صرف 4 توپوں کے ساتھ میں ریزیڈنسی پر قبضہ کر دوں گا، پھر اس کے بعد دیگر مقامات پر دشمن کا دور توڑنا آسان ہو جائے گا۔ احمد اللہ شاہ، آپ ہمارے منصوبے کے مطابق اب سے حملہ کریں گے، بشرطے کہ حملے سے پہلے ہم پر حملہ نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ تعجب ہے، آپ نے مامو خان کے رویے پر غور نہیں کیا۔ اس کی ایک ایک بات سے مخالفت اور حسد کی بو آ رہی تھی۔ وہ ہماری کامیابیوں کو اتنی آسانی سے برداشت نہیں کر سکے گا بختان۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے خوش نہیں، کسی وقت بھی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا وہ ملکہ عالیہ کے حکم کے بعد بھی ہماری مخالفت کی جسارت کر سکتا ہے؟ سانپ جب چھپ کر حملہ کرتا ہے تو زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ مامو خان سازشی، فسادی، بددیانت اور بزدل ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ پیچھے سے حملہ کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، جو کچھ دلی میں ہوا تھا لکھنؤ کا حال بھی اس سے مختلف نہیں۔ یہ دربار، کاش ہم ان درباروں سے باہر کام کر سکتے۔ دربار طاقت کا مرکز ہے نوجوان، انہیں کام میں لائے بغیر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ طاقت کا مرکز دربار نہیں جنرل، عام مسلمان ہیں۔ کاش عام مسلمان بیدار ہوتے، کاش
وقت کا بھی تقاضا ہوتا ہے. ابھی ہمیں انہی کے درمیان رہ کر کام کرنا ہوگا. جنرل آپ کا حکم ہو تو ممو خاں کو. نہیں بیٹے، اس سے ایک نئے فتنے کا دروازہ کھل جائے گا. سازش اور اختلاف جن لوگوں کے درمیان رات کے سیاہ پرندے کی طرح اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، ان کے منصوبے کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھتے. بخت خان، سورج طلوع ہونے تک اندھیروں کا مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے. کل رات میں ریزیڈنسی پر حملہ کروں گا. اگر توپ خانے نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ دشمن کا آخری حصار توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ فتح ہماری ہے. انشاءاللہ. جاؤ، یہ جلدی لے جاؤ. جنرل غضب ہو گیا. جنرل کیا بات ہے؟ ہم ایک اور چوکی ہار گئے، ہماری فوجیں پیچھے کاٹ رہی ہیں. جاؤ احمد اللہ شاہ سے کہو کہ مقابلہ جاری رکھے. جاؤ. غضب ہو گیا جنرل. کیا بات ہے اقبال؟ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. ہماری توپیں بندوقیں سب جواب دے گئی ہیں. آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ توپیں اور بندوقیں کیسے چل سکتی ہیں جنرل، جن میں بارود کی جگہ ریت اور گولوں کی جگہ کنکر بھرے جا رہے ہیں؟ اوہ، تو نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے. مجھے یقین ہے جنرل، یہ سب کام ممو خاں کا ہے. ممو خاں؟ ہمیں افسوس ہے بخت خاں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کہیں یہ دشمن کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ یہ کام دشمنوں کا ہوتا تو ملکہ عالیہ اس پر صبر بھی کیا جا سکتا تھا. یہ دشمنوں کا نہیں، دوستوں کا کام ہے. ان دوستوں کا جو تاریخ میں ہمیشہ آستین کا سانپ ثابت ہوئے ہیں. صاف صاف بیان کیجئے بخت خاں، آپ کو کس پر شبہ ہے؟ شبہ کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے حضور، لیکن ایک بات یقینی ہے، یہ کام جس کا بھی ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے درمیان؟ ممو خاں، کیا تم بتا سکتے ہو یہ کام کس کا ہے؟ یہ سازش کس نے کی ہے؟ حضور ملکہ عالیہ. جواب دو ممو خاں. جواب دو غدار، اس سے پہلے کہ تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے. اقبال، ملکہ عالیہ، یہ کام اسی غدار کا ہے. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ ممو خان! بخت خاں، کیا آپ کو بھی ممو خان پر شبہ ہے؟ ملکہ عالیہ، اگر یہ کام میرا اور احمد اللہ شاہ کا نہیں ہے تو پھر تیسرا نام ممو خاں ہی کا رہ جاتا ہے. اعتراف کرو غدار، کہہ دو یہ کام تمہارا ہی ہے. اعتراف کرو ورنہ. ملکہ عالیہ، آپ کے سامنے میری توہین ہو رہی ہے، مجھے ان لوگوں سے بچائیے. افسوس صد افسوس، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی ممو خاں. اس معاملے کی مکمل تفتیش کی جائے گی. May I proceed, sir? Thank you. Milord, معزز اراکین عدالت، گواہوں کے بیانات سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ملزم بہادر شاہ ظفر پر لگائے ہوئے الزامات سب کے سب درست اور پختہ. خاموش! حد ادب! شہزادہ عالم،
وقت کا تقاضا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. ذل اللہ کی شان میں کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی. آبجیکشن سر. میلارڈ، ملزم بہادر شاہ نے سلطنت برطانیہ ہند کی رعایا ہوتے ہوئے سازش اور غداری سے اپنے تئیں بادشاہ اور شہنشاہ ظاہر اور مشہور کیا. کچھ تو خون بغاوت میں حصہ لیا اور اپنے مربی و محسن انگریز سرپرستوں کے خلاف داخلوں کی امداد و آنت کی. معزز اراکین عدالت، ملزم بہادر شاہ ظفر کی یہ جرائم اتفاقات، حالات کے حادثات کا نتیجہ نہیں ہے. نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملزم نے ان کا ارتکاب باقیوں کے دباؤ میں آ کر کیا. لیکن اس کے برعکس یہ حقیقت ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ ملزم بہادر شاہ کے بنائے ہوئے منصوبوں کا ایک حصہ تھا. ہم کسی بھی الزام کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آبجیکشن سر. جواب صبر و تحمل سے کہا. ملزم بہادر شاہ ایک طویل مدت سے بغاوت اور سازش کی تیاریاں کر رہا تھا. یہ اس لمحے کا منتظر تھا جب حالات کا پانسا اس کے حق میں پڑنے کی امید. میلارڈ، معزز اراکین عدالت، ملزم بہادر شاہ ظفر نے اپنے غدارانہ منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی. اس کی سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ اس نے خود کو عوام کی نظر میں ایک مجبور اور مظلوم انسان کے روپ میں ظاہر کیا. یہ ظاہر کر رہا تھا کہ انگریز اس پر بڑا ظلم کر رہے ہیں. اس کی پینشن بند کر دی گئی ہے، اس کے وظائف کم ہوتے جا رہے ہیں، انگریز حکام اس کی توہین اور بے عزتی کر رہے ہیں، اور یہ کہ اس کی زندگی کے ساتھ سلطنت تیمور کے خاتمے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. لارڈ، ان باتوں کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ عوام اور فوج میں انگریزوں کے خلاف اشتعال اور نفرت کے جذبات پیدا کیے جائیں اور وقت آنے پر سلگتی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دے کر شعلہ بنایا جا سکے. لارڈ، حالات گواہ ہیں، واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ ملزم بہادر شاہ ظفر کو جیسے ہی موقع ملا اس نے عوام میں اشتعال لانے اور ان کے ذریعے اپنے غدارانہ منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کی. معزز اراکین عدالت، میں قانون اور انصاف کے بنیاد پر آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ملزم بہادر شاہ ظفر کو اس کے جرائم کی سخت سے سخت سزا دی جائے اور ظاہر کر دیا جائے کہ سلطنت برطانیہ ہند مذکورہ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش، کوئی غداری کبھی اور کسی طرح برداشت نہیں کی جائے. میلارڈ، معزز اراکین عدالت، محترم وکیل سرکار کا استدلال قانون کی تاریخ میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے. میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جائے تاکہ تاریخ آئندہ یہ فیصلہ کر سکے کہ قانون کس قدر پر فریب استدلال کی زبان بول سکتا ہے. بہادر شاہ غدار ہے، یہ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے سلطنت برطانیہ کی ملکہ کو غدار کہا جائے. بہادر شاہ سازشی ہے،